ہاں آپ نے محسوس کیا ہے کہ کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جو جناب قاسم علیہ السلام کے ساتھ منسوب، اور ہمیں چونکہ موقع نہیں مل سکا جناب قاسم علیہ السلام کے مسائل پڑھنے کا، حضرت علی اکبر کا ذکر ہو گیا، حضرت علی اصغر کا ذکر ہو گیا، حضرت عباس علیہ السلام کا، مولانا حسین علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں کیوں مقام نہیں ہے۔ شاید وجہ یہ ہو کہ حضرت قاسم ہیں امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، اور امام حسن مجتبیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بھائی حسین کسی طریقے سے کوئی درد سہے۔ جب امام حسن کا وقت آخر تھا نا اور امام حسین رو رہے تھے، تو اس وقت امام مجتبیٰ نے فرمایا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، بھائیا تم گریہ نہ کرو کیونکہ تمہارے دن جیسا تو کوئی دن نہیں آئے گا، تمہاری جیسی غربت ہوگی ویسے کسی کی غربت نہیں ہوگی۔ شاید امام حسن نے ہی اہتمام فرمایا ہو بھئییا آپ کے لیے علی اکبر کا غم بہت ہے، آپ کے لیے علی اصغر کا غم بہت ہے، آپ کے لیے حضرت عباس کا غم بہت ہے، کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ میں جب تمہارے سے ملاقات کرنے کے لیے اور تمہاری زیارت کے لیے آؤں تو تم مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جاؤ کہ تمہارا قاسم بھی مجھ پر قربان ہو گیا۔ بس ازادار اسی ملاقات کے اندر روایت کے اندر باقاعدہ میں نہیں دیکھا ہے، لیکن کربلا کے جو واقعہ ہے وہ اس سے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اور ارباب ممبر نے بیان کیا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کا وقت آخر تھا، شہزادی زینب کبریٰ یقین موجود ہوں گی، مولا امام حسین موجود ہوں گی، باقی ان کے بھائی ان کی بہنیں موجود ہوں گی، فرمایا ام فروا کو بلا کر لاؤ۔ دیکھیں دو ازواج ہیں نا، ایک جودہ بنت اشعث اور ایک ام فروا سلام اللہ علیہ، اور اس طرح سے بھی ہمیں ازواج پیغمبر کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے۔ جناب ام فروا کو بلایا گیا کہ اے ام فروا میرے قاسم کو لے کر آؤ۔ شہزادے قاسم اس وقت 2 برس کے تھے، شہزادے قاسم کو لایا گیا، امام حسن مجتبیٰ اپنے سینے پر سلایا، کیونکہ ہر بار وقت آخر اپنی اولاد کو سینے پر سلاتا ہے، اگر یہاں کوئی استثناء ہے تو مولا حسین کا استثناء ہے۔ مولا امام حسین وہ تھے جو وقت آخر اپنے سکینہ کو سینے پر نہ سلا سکے تھے، اپنے بیٹے قاسم کو سینے پر سلایا، کہا بیٹا قاسم تمہاری زندگی جب آگے بڑھے گی، کوئی زندگی میں ایک مشکل گھڑی آئے گی، اس مشکل گھڑی میں اس تعویذ کو کھول لینا، اس تعویذ میں اس کا جواب ہوگا۔ جناب ام فروا سے بیان فرمایا اے ام فروا تمہیں قاسم کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تعویذ کا ذکر متعدد روایات کا ملتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ضعیف بات ہے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، شہزادی ام فروا جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ام ولد تھی، خاندان قریش سے تعلق نہیں تھا، شاید کہا ہوگا بیٹا قاسم اب تم 13 برس کے ہو گئے ہو، بیٹا قاسم کا قربانی کا دن ہے۔ دیکھو شہزادی زینب کبریٰ ہے، شہزادی ام کلثوم ہے، شہزادی ام رباب ہے، بڑی بڑی شہزادیاں موجود ہیں، دیکھو میں شہزادی نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے بچے چلے جائے، سید زادے قربان ہو جائے اور تو رہ جائے، اور لوگ یہ کہیں کہ حسن مجتبیٰ میں تو کوئی قصور نہیں تھا، یقیناً ان کی ماں کا قصور، ان کی ماں کے دودھ میں وہ تاثیر نہیں ہے، وہ شجاعت نہیں ہے، اس کی وجہ سے قاسم گھبرا گئے، بیٹا قاسم سب سے پہلے قربان ہونا ہے۔ پھر شب عاشوری کی روایت ہے، اصحاب کا جب مجمع تھا، اصحاب نے گفتگو کی، ان میں جناب قاسم موجود تھے، تو جناب قاسم نے سوال کر لیا چچا جان یہ بتائیے جب کل سب شہید ہوں گے تو کل کے شہداء میں میرا نام بھی شامل ہے؟ امام علی مقام نے جواب نہیں دیا، سوال کے جواب میں سوال کر لیا، فرمانے لگے یا بنی کیف الموت عندک، بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ اب اس عمر میں موت کے بارے میں کون بچہ جانتا ہے؟ زندگی کی باتیں انسان جانتا ہے، بڑے بڑے انسان موت کے بارے میں نہیں جانتے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، موت کہتے کیسے ہے، موت کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ 13 سال کا یتیم حسن ہے جو بتا رہا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ فرمانے لگے عمی فیکا احلی من العسل، چچا جان جو موت آپ کے ساتھ آ جائے نا وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے جو شہزادے قاسم نے کہا کہ جیسا کہا تھا ویسے کل کے دن عمل کر کے بھی دکھایا، جیسی موت جناب قاسم کو آئی ویسی کسی کو نہ آئی، بدن کے ایک ایک ٹکڑے کو موت آئی۔ حضرت اللہ خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے،
بس صبح عاشورا آئی، شہداء جانے لگے، جناب حر چلے گئے، سعد چلے گئے، انصار چلے گئے، جوانان بنی ہاشم جانے لگے، یہاں تک کہ جناب قاسم بار بار آیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے چچا جان مجھے کب جانے کی اجازت ملے گی، مجھے کب جانے کی اجازت ملے گی؟ مولا حسین فرماتے تھے بیٹا قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جس طرح اپنے اکبر سے محبت کرتے تھے ویسے ہی حسن کے قاسم سے محبت کرتے تھے، میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور روایت کا یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ مولا امام حسین امام حسن کے احترام میں خاموش رہا کرتے تھے، ما تکلم الحسین، حسین کلام نہیں کرتے تھے جب تک کہ امام حسن موجود ہوتے تھے، اور جب قاسم کو دیکھتے تھے تو حسن مجتبیٰ یاد آتے تھے، اس لیے جناب قاسم کو اجازت نہیں دے سکے۔ یہاں تک کہ جناب قاسم ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور بہت زیادہ ناراحتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب اکھڑو بیٹھے ہوئے تھے، سر زانو پر رکھا ہوا ہے اور روتے جا رہے ہیں۔ ماں آئی قریب اور کہا بیٹا کسی نے کچھ کہہ دیا، تیرا باپ زندہ نہیں ہے تو کسی نے کچھ کہہ دیا، بتا کس نے کچھ کہا؟ کہا چچا جان جانے کی اجازت نہیں دیتے، میں کیسے اجازت طلب کروں، میں کیسے مقتل کی طرف جاؤں؟ یہ کیسے جوان تھے، کیسے نوجوان تھے، خدا جانتا ہے ایسے جوانوں کے اوپر ہماری عمریں قربان ہو جائے، ہماری زندگی ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ جناب قاسم نے کہا جانے کی اجازت نہیں ملتی تو ماں نے کہا بیٹا تیرے بابا نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بہت بڑی پریشانی آئے تو اس پریشانی کا حل تیرے تعویذ میں لکھا ہوگا، بیٹا جلدی سے وہ تعویذ کھول، اس سے بڑی اور کوئی پریشانی کا وقت نہیں آ سکتا۔ جناب قاسم نے جب تعویذ کھولا اور اس میں جو پوری تحریر دیکھی لے کر آئے اپنے چچا کی خدمت میں، کہا چچا جان اب بابا کا حکم آ گیا۔ امام حسین نے وہ تحریر دیکھی، تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگایا، میری طرف توجہ رکھیے گا، یہ اپنی آنکھوں کو بن کے تصور کیجئے گا، تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگایا، کہا بیٹا قاسم اب میرے امام کا حکم آ گیا، اب میں تجھے روکوں گا نہیں۔ لکھا یہ تھا کہ بھیا حسین ایک وقت وہ آئے گا جب فوج اشکیا کے نرگے میں آپ گھرے ہوئے ہوں گے، سبھی آپ پر اپنی جان قربان کر رہے ہوں گے، اس موقع پر میں تو موجود نہیں ہوں گا، لیکن میری جانب سے میرے قاسم کی ہی قربانی کو قبول کر لیجئے گا۔ جناب قاسم کو اجازت مل گئی۔ عزادارو تصور رہیے گا، 13 برس کا جوان ہے یہ، 13 برس کا جوان ہوتا کیسا ہے، 13 برس کے جوان میں طاقت کتنی ہوتی ہے؟ اس لیے روایت ہی کہتی ہے جب گھوڑے پر سوار کیا ذرا پہلانے کی کوشش کی، کوئی ذرا قاسم کو پوری نہ ہوتی، ارے زین کو تبدیل کیا گیا، کاٹا گیا اور اس کے بعد چھوٹا کیا گیا۔ شہزادہ قاسم اسی حالت میں گئے، بغیر ذرا کے لڑ دے گئے اور وہاں سے پہلوان آئے۔ روایتیں بہت ساری، میں چھوٹا سا حوالہ پیش کروں گا۔ ازرق نامی پہلوان کو حکم دیا گیا کہ جاؤ قاسم کے مقابلے میں، کہیں میری توہین ہے، میں اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا شجاع اس لڑکے کے مقابلے پر جاؤں، اس کے لیے تو میرے بچے کافی ہیں۔ اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا، بچے بھی بڑے پہلوان تھے لیکن ایک ایک کر کے آتے رہے، جناب قاسم ہر ایک کو واصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک کہ سارے بچوں کو جب واصل جہنم کر دیا تو ازرق نامی پہلوان اپنے بچوں کا غم لے کر حملہ کرنے کے لیے آیا جناب قاسم کی طرف۔ ماں نے دعائیں کی، چچا نے دعائیں کی، کسی طریقے سے قاسم کامیاب ہو جائے۔ ازرق نامی پہلوان کو بھی یتیم حسن نے واصل جہنم کر لیا۔ عمر سعد نے حکم دیا احملوہ من کل جانب، چاروں طرف سے اس پر حملہ کرو۔ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، جو 13 برس کا ہو، جس کے بدن پر ذرا نہ ہو، کیسے زخم برداشت کیے۔ ایک وقت وہ آیا، آواز دی امی علیک من السلام، چچا جان میرا سلام قبول کیجئے۔ امام حسین روایت یہ کہتی ہے اپنے بیٹے اکبر کے لاشے پر بھی ایسے نہیں پہنچے تھے جیسے قاسم کے لاشے پر پہنچے۔ روایت کا جملہ پڑھوں، قصاقر، ایسے پہنچے جیسے عقاب حملہ کرتا ہے، اور اس حملے کو آتے ہوئے دیکھا، فوجی اشکیا گھبرا گئی، دائیں طرف کی فوج ازرقم اللہ، بی بی زہرا آپ سے راضی ہو، مولا حسن مجتبی آپ سے راضی ہو، جس کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے وہ آپ سے راضی ہو۔ بس اللہ دارو، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف، ایک نہیں سی آواز بلندی، چچا جان ذرا جلدی فرمائیے۔ امام علی مقام لاش قاسم پر پہنچے، جو جملہ باقاعدہ روایت کے اندر موجود ہے، فرمانے لگے
بیٹا چچا کے لیے بات بڑی سخت ہے، بھتیجا آواز سے اور چچا بہت دیر سے آئے، یا تو جائے مگر مدد نہ کر سکے۔ لاش قاسم کو جمع کیا، لائے در خیمہ پر، 2 لاشیں وہاں پر رکھی تھی، ایک جناب قاسم کی لاش تھی، ایک جناب علی اکبر کی لاش تھی۔ علامہ نقل صاحب نے اس روایت کو پڑھا ہے، کہتے شیخ مہدی کربلائی نے حرم امام حسین میں بھی اس روایت کو پڑھا تھا کہ ایک ہاتھ اپنے قاسم کے لاشے پر رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے اکبر کے لاشے پر رکھا، آسمان کی طرف رک کر کے کہا واہ غربتا، واہ غربتا، حسین لاچار ہو گیا، حسین غریب ہو گیا۔ کہتے شیخ مہدی کربلائی نے جب یہ جملے حرم میں پڑھ لیے نا، اسی رات اپنے گھر پر جب آرام کیا، رات میں سیدہ کائنات خواب میں آئی، فرمانے لگی اے شیخ مہدی اب حرم مولا حسین کے اندر میرے بیٹے کے حرم میں شب جمعہ یہ جملے نہ کہنا، تجھے نہیں معلوم اس واقعے کو یاد کر کے میرا حسین کتنا رویا۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہن الرمال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، پروردگارہ ان آنسوں کے صدقے میں ہمیں اچھی زندگی، بندگی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما، پروردگارہ ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے سابقہ گناہ کبیرہ صغیرہ کے مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، پالنے والے شہزادہ قاسم کا واسطہ بھی اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں ابھی اپنے گرد نواح کے اندر یتیموں کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد، سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پکے اور سچے زائروں میں ہم سب کا نام شامل فرما، پالنے والے حج بیت اللہ کی زیارت بھی ہم سب کو نصیب فرما، پالنے والے مولا امام کے سچے عزاداروں میں اور رونے والوں میں، گریہ کرنے اور کروانے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، پالنے والے ذکر کے صدقے میں، نعسوں کے صدقے میں، زیارت کے صدقے میں اپنی آخری حجت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔